اس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. جس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا وہ ہم اپنی تیاری کر لے. ہم کون ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کمزور، گناہگار، غریب، بے بس. لیکن اللہ کے گھر میں امید ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا ہوگا، کوئی ایسا عاشق کھڑا ہوگا جو ان سے حساب لے گا کہ کیوں اللہ کے گھر پر کیوں تالے لگائے. وجہ تو بتاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ سرور قلب سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر منور پسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت کی شان ہے جو میرا امتی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرمائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں آقا پر درود پاک پڑھنے والے. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. صلو علی النبی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ہے. پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی جن کے دلوں کو سکون ملتا ہے نا وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. اللہ کی عبادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت سے اللہ کا قرب کر دیتا ہے اور پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور پھر اس پر وہ وقت آتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ فرمایا کہ اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں. یہ جب ہم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر میں محب رکھیں گے. اور آج الحمدللہ داتا شہنشاہ کا اس مبارک یہ صرف لاہور میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. پوری دنیا سے اللہ کے ولی کے دیوانے چاہنے ماننے والے آ رہے ہیں اور جو نہیں آ پا رہے وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے ملکوں میں داتا شہنشاہ کی محفل سجائے بیٹھے. داتا شہنشاہ کی محفل سجانے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم عرس کرتے ہیں نعت درود پاک نعت خوانی لنگر یہ پھر ثواب ان بزرگوں کو تحفہ پیش کریں. اور اسی طرح الحمدللہ داتا شہنشاہ سید علی بن عثمان اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کا اس مبارک کا بنایا سجایا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہم حضرت شاہ کاکو چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں ہفتہ وار جمعرات کی جو محفل ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے
سکھوں کی سازش سے، منافقوں کی کاوش سے مسجد، مدرسہ و مزار شاہ کاکو چشتی پر تالے لگے ہیں، اور آج ہم باہر بیٹھ کر شہدائے کربلا کو اصحال ثواب کر رہے ہیں، اور آج ہم مسجد شاہ کاکو چشتی کے باہر بیٹھ کر نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ مزار و مدرسہ شاہ کاکو چشتی کے باہر بیٹھ کر حضرت داتا شہنشاہ سید علی بن عثمان حجویری کے اصحال ثواب کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ ہم مسلمان یہ چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے تھک جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا آج کا یہ پیغام پوری دنیا کے نام کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی سازشوں سے تھک ہار کر گھبرا کر نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا گرم خون رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، تم دیے باب صبا سے تو نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کا۔ یہ جو منافقوں کافروں کی سازش ہوئی، انشاءاللہ اسلام کی فتح ہوگی۔ زبان پہ شکوہ اور رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دین کے راستے میں ستایا گیا۔ اسلام کی تاریخ آج شہدائے کربلا کے اصحال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، داتا شہنشاہ کے ان کو اصحال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، حضرت شاہ کاکو چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحال ثواب کے لیے جمع ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ ان کی زندگی، ان کی حیات مبارکہ ہمیں درس کیا دے رہی ہے؟ کیا یہ نرم نرم بستر پر پھولوں کی سیجوں پر زندگی انہوں نے گزاری؟ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی اولاد، اپنے کنبے کو، اپنے بھائی بھتیجوں بھانجوں کو لے کر دین کے لیے قربان یہ ملا حسین سے ہے سبق، کٹے کربلا میں اگر حلق تو یوں حفاظت دین حق نہ ہو غم کوئی طلب، وہ بہادروں کے بھی رنگ نظر آیا قلب کا ہر طبق، یہ سب شہادت جام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے، میرا پنج تن کو سلام ہے۔ تو اسلام کی تاریخ تو قربانیوں کا نام ہے۔ اسلام کا پہلا ماہ مبارک محرم الحرام قربانی کا سبق دیتا ہے، اور اسلام کا آخری ماہ مبارک بھی ہمیں قربانی کا ہی درس دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سازشیں یہ تو ہمیں اور جوان کرتی ہے، ہمارے حوصلوں کو، ہمارے عشق کو اور بڑھاتی ہے۔ انشاءاللہ جل اسلام کی فتح ہوگی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، پھر انشاءاللہ بابا جی کے مسجد شاہ کاکو میں نماز کا سلسلہ جاری ہوگا۔ کوئی نہ کوئی عاشق اللہ تعالیٰ، کوئی نہ کوئی ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ ہماری کیا اللہ کا گھر مسجد، جو مسلمان اللہ کے گھر کو ماننے چاہنے والے وہ کہیں بھی چپ کر نہیں بیٹھتے، ان کا عشق ایمانی انہیں بیٹھنے نہیں دیتا، جذبہ ایمانی۔ تو انشاءاللہ اب آئی شفاعت کی ساتھ، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، یہ ہمارے حوصلے پست نہیں بلکہ اور بلند ہو رہے ہیں، اور بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے ہمیں اور زیادہ دین اسلام سے محبت پیدا ہو رہی ہے، اپنی مسجدوں سے اور محبت بڑھ رہی ہے، اپنے مزارات اولیاء سے، مدارس سے، شاہ کاکو چشتی سے اور محبت بڑھ رہی ہے۔ جتنا مسلمان کے عشق کو تپایا جائے اتنا ہی زیادہ وہ اور نکھر کر بڑھ کر سامنے آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے
اب اتنا وقت نہیں کہ مواقعات کو بیان کر کے دلائل کو پیش کریں، میں اپنی گفتگو کو بس یہی سمیٹتا ہوں، سمجھدار کا اشارہ کافی است کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، انشاءاللہ حضور پاک کے صدقے سے اسلام کی فتح ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ یہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت خود کر سکتے ہیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت خود کرتے ہیں، اور ہم تو ان کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں کہ رب سے ہماری پریشانیاں دور کروا دے۔ ہے کسی کی جرأت، ہے کسی کی جرأت جو اللہ کے ولی کو پریشانی میں ڈالے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث قدسی، جو اللہ کے ولی کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھے، اللہ اکبر، اس کا اظہار نہیں، اعلان نہیں، فرمایا صرف اللہ کے ولی کا بغض دل میں رکھے، رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں سے بڑا مار کا مار لیا، وہ محتاط ہو جائے اللہ کے ولی یا نہیں اللہ کے غضب کا انتظار کرے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مسجد اللہ کے گھر پر تالے لگا دیے میں نے بڑا کارنامہ کر دیا، نہیں، اس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، جس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا وہ اب اپنی تیاری کر دے گا۔ ہم کون ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کمزور، گناہگار، غریب، بے بس، لیکن اللہ کے گھر میں امید ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا ہوگا، کوئی ایسا عاشق کھڑا ہوگا جو ان سے حساب لے گا کہ کیوں اللہ کے گھر پر کیوں تالے لگائے، وجہ تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کا پیغام اور آگے پہنچائے۔ تیرے نام تو وار دیا جن تجھے بھی تو جانی ہے، کون رہا ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے جان نہیں نکلتی، اللہ رسول سے ولی سے بغاوت کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ کس سے پناہ مانگو گے؟ کس سے صحت مانگو گے؟ اپنی اولاد کی پناہ کس سے مانگو گے؟ اللہ نبی سے بغاوت کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ آؤ آج بھی آ جاؤ، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، آؤ آج بھی اللہ کی ولی کی پناہ میں آ جاؤ، آؤ آج بھی مسجد کے دامن میں آ جاؤ اور کفار منافقوں کے چنگل سے اسے آزاد کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پاک افواج جو کفار کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، سپاہ سالار سیسا پلائی دیوار بن کر دن رات بارڈر پر ملک کے اندرونی یہ سازشیں جو ہے ان کو ناکام کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے دین کے سپاہی، ہمارے پاک افواج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت جرأت عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ کافروں کی سازش کو ناکام کریں گے۔ یہ ہمارے خفیہ ادارے ہماری ان صحیح رپورٹوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے سے اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا مقابلہ فرمائے، ہم میں سے کوئی رہے نہ رہے قیامت تک مسجد شاہدہ کو آباد رہے، ہم میں سے کوئی رہے نہ رہے قیامت تک مزار و مدرسہ شاہدہ کو چشتی آباد رہے۔ انشاءاللہ مسجد شہداء شہید گنج کے شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، ان کی روحوں کی دعائیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین، پاک افواج، اہل ایمان کے علماء کرام، اہل سنت علماء کرام کی حفاظت اور جو تنظیمیں تحریکیں دین اسلام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں ان کی حفاظت فرمائے، سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے پاکستان، پیارے ملک پاکستان کو پوری دنیا میں اسلام کا فلاح بنائے، پاک افواج کو پوری دنیا میں سربلندی عزت کے تاج عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔